حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کرتی ہیں، یعنی اس رات میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ شعبان المعظم کی 15 کی رات ہے، شعبان المعظم کی 15 کی رات ہے۔ ویسے بھی آپ نے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم میں جتنے روزے رکھتے تھے، رمضان کے علاوہ اتنے روزے کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے شعبان المعظم کے اندر۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ شعبان المعظم کی 15 کی رات ہے، اور اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ تمام سال کے کاموں کی تدبیر فرما دیتا ہے۔ تمام مثلا اس سال جس بندے نے حج کرنا ہے ان کی فہرستیں تیار کر دی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جس شخص کے لیے عزت کا دروازہ کھلنا ہے ان کی بھی فہرستیں تیار ہیں۔ جن کے لیے ذلت کے دروازے کھلنے ہیں ان کی بھی فہرستیں تیار کر دی جاتی ہیں۔ جن کے لیے رزق کے دروازے کھلنے ہیں ان کی بھی فہرستیں تیار کر دی جاتی ہیں، اور جن کے رزق کو تنگ کر دیا جانا ہے یا بند کر دیا جانا ہے ان کی بھی فہرستیں تیار کر دی جاتی ہیں۔ اس سال ایک بندہ اپنے گھر کی تعمیر میں لگا ہوا ہے، اپنے گھر کی تعمیر میں لگا ہوا ہے، رات دن اپنا گھر بنانے میں مصروف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ نہیں جانتا کہ اس سال اس کا نام مرنے والوں کی فہرست میں لکھ دیا ہے۔ مرنے والوں کی فہرستیں تیار ہو جاتی ہیں، وہ گھر بنانے کے اندر تیار ہے، وہ گھر بنانے میں مصروف ہے، مگر اس کا نام مرنے والوں کی فہرست میں لکھ دیا گیا۔ ایک بندہ حج کی تیاری کر رہا ہے مگر اس کو نہیں معلوم کہ میرا نام تو مرنے والوں کی فہرست میں لکھ دیا گیا۔ یہاں تک کہ درختوں سے جو پتے گرنے ہیں ان کی بھی فہرستیں تیار ہو جاتی ہیں۔ کس کے لیے ذلت کا دروازہ کھلنا ہے، کس کے لیے عزت کا دروازہ کھلنا ہے، کس کے لیے رزق کے دروازے کھولنے، کس کے لیے رزق کے دروازے بند کر دیے جاتے، سب فہرستیں تیار ہو جاتی، اور وہ صحیفے جون سے تیار ہوتے ہیں، وہ صحیفے جون سے وہ اس محکمے کے فرشتوں کو دے دیے جاتے ہیں، جیسے کہ مرنے والوں کی فہرست ملک الموت کو دے دی جاتی ہے۔ کس طرح ہر محکمے کا اپنا اپنا فرشتہ ہے، ان کو جو فہرستیں ہیں وہ دے دی جاتی ہیں جن سے۔ ایک اور روایت کے اندر کہ یہ جو ماہ شعبان کی درمیانی رات ہے، ایک سال کے جو اعمال ہیں لوگوں کی وہ اللہ کی درگاہ کے اندر پیش کی جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ، کہ کون بندہ سفر کی حالت میں مرے گا اس کی بھی فہرست تیار ہو جاتی ہے، اور کون بندہ اپنے گھر میں مرے گا اس کی بھی فہرست تیار ہو جاتی ہے۔ کس نے نکاح سے پہلے مرنا ہے اس کی بھی فہرست تیار، کس نے نکاح کے بعد مرنا ہے اس کی بھی فہرست تیار ہو جاتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، حضور پیران بیر سید الاولیاء گیلانی جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لا مکانی سبحان اللہ۔ غوث سمدانی قندیل نورانی شان سلیمانی تفسیر قرآنی لال بدخشانی میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی سبحان اللہ۔ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے ایک حدیث نقل کی، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام شعبان کی 15ویں رات کو میرے پاس آئے اور مجھے کہا، یا محمد ذرا آسمان کی طرف اپنا سر تو اٹھائے۔ جبریل نے کہا، یا محمد آسمان کی طرف ذرا اپنا سر تو اٹھائیں۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کون سی رات ہے؟ یعنی مجھے کہہ رہے ہو کہ آسمان کی طرف میں اپنا سر، یہ کون سی رات؟ تو عرض کیا کہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ، جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بخش دیتا ہے
صرف ماں سوائے وہ لوگوں کے جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے اس کو نہیں بخشے گا. ایک جادوگر، دوسرا کہانت کرنے والا، شراب پینے والا، سود دینے والا، زانی، اس کو نہیں بخشتا. ہاں توبہ کر لے تو ایک علیحدہ بات ہے. اس کے علاوہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں اللہ تعالیٰ سب کو بخش دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر جب رات کا چوتھائی حصہ جون سا گزرا تو جبریل علیہ السلام پھر نازل ہوئے. اب جب رات کا چوتھا حصہ بھی گزر گیا پھر آئے دوبارہ اسی رات. فرمایا یا محمد ذرا اپنے سر اقدس پہ تو اٹھائیے آسمان کی طرف. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ فرماتے ہیں دیکھتا ہوں کہ جنت کے دروازے کھول دیے گئے. جنت کے دروازے کھول دیے. سبحان. پہلے دروازے پر ایک فرشتہ آواز دے رہا ہے کہ خوشخبری ہے اس کے لیے جو آج کی رات رکوع کرنے والا ہے. دوسرے دروازے پر ایک فرشتہ آواز دے رہا ہے کہ خوشخبری ہے اس کے لیے جو آج کی رات سجدہ کرنے والا ہے. تیسرے دروازے پر ایک فرشتہ آواز دے رہا ہے کہ خوشخبری ہے اس کے لیے جو آج کی رات اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے. سبحان اللہ. چوتھے دروازے کے اوپر ایک فرشتہ آواز دے رہا ہے کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو آج کی رات اللہ کا ذکر کر رہا ہے. سبحان اللہ. پانچویں دروازے پر ایک فرشتہ آواز دے رہا ہے کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو آج کی رات اللہ کے خوف سے رو رہا ہے. اللہ اور چھٹے دروازے پر ایک فرشتہ آواز دے رہا ہے کہ ہر مسلمان کے لیے آج کی رات خوشخبری. اور ساتویں دروازے پر ایک فرشتہ ندا کر رہا ہے کہ ہے کوئی آواز آ رہی ہے بخشش طلب کرنے والا کہ اس کو آج کی رات بخش دیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ تو انہوں نے کہا یا محمد یا رسول اللہ یہ شروع رات سے آخری رات صبح کے طلوع تک یہ دروازے کھلے رہیں گے. اور پھر عرض کیا کہ یا محمد آج وہ رات ہے کہ اس رات میں اللہ تعالی بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزادی فرمائے. کون سی رات؟ شعبان المعظم کی 15ویں رات.